کلام پاک کے بارے میں 101 بنیادی سوالات۔ کچھ لوگ فکر مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ دنیا ایک خاص تاریخ پر ختم ہوگی، جیسے کہ جب بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ 21 دسمبر 2012 کو مایان کیلنڈر کا اختتام دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ سال 999 میں لوگوں کو لگا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہاں تک کہ کچھ مبلغین نے بھی کہا ہے کہ جناب مسیح ایک خاص دن پر تشریف لا رہے ہیں، جیسے 11 ستمبر 1988 یا 21 مئی 2011۔ کتاب مقدس میں آخرت کے متعلق کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ کتاب مقدس کی بہت سی کتابیں دنیا کے خاتمے کو بیان کرتی ہیں، لیکن وہ ہمیں درست دن اور وقت نہیں بتاتی ہیں۔ جناب مسیح نے فرمایا کہ کوئی بھی اس دن یا وقت کے بارے میں نہیں جانتا، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے بھی نہیں اور نہ ہی ابن خدا، بلکہ صرف خدا آپ ہی جانتے ہیں۔ ایک دن شاگردوں نے جناب مسیح سے پوچھا کہ دنیا کا خاتمہ کب ہوگا۔ انہوں نے انہیں کئی نشانیاں دیں جو کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے ہوں گی۔ خبردار، گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا، اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے۔ یہ سب پیدائشی درد کی شروعات ہیں۔ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو عورت کو پیدائشی درد ہوتا ہے۔ یہ درد زیادہ سے زیادہ شدید ہوگا۔ جھوٹے مسیحا، جنگیں، قحط اور زلزلے دنیا کے آغاز سے ہی جاری ہیں، لیکن وہ زیادہ کثرت سے اور شدید ہو جائیں گے۔ جناب مسیح نے مزید فرمایا کہ وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے۔ جناب مسیح نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ بہت سے لوگ ایمان سے منہ موڑ لیں گے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، اور یہ بھی کہ جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ جناب مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ اس دوران گناہ کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کی محبت ماند پڑ جائے گی۔ جناب مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ انجیل شریف کی تبلیغ پوری دنیا میں تمام قوموں کی گواہی کے طور پر کی جائے گی، اور پھر اختتام آئے گا۔ حضرت پولس نے اپنے خطوط میں متنبہ کیا کہ آخری وقتوں میں جھوٹی تعلیم میں اضافہ دیکھا جائے گا، جب لوگ ایمان کو ترک کریں گے اور دھوکے دینے والی روحوں اور شیطانوں کے ذریعے سکھائی جانے والی چیزوں کی پیروی کریں گے۔ خاتمے کی دیگر ممکنہ علامات میں یروشلم میں یہودی خانہ خدا کی تعمیر نو، اسرائیلی قوم کے خلاف مزید شمنی اور ایک عالمی حکومت کی تحریک شامل ہے۔ آخری وقت کی سب سے نمایاں نشانیوں میں سے ایک اسرائیلی قوم کا دوبارہ قیام ہے۔ بہت سے انبیاء نے پیشن گوئی کی ہے کہ خدا تعالیٰ یہودیوں کو اسرائیل واپس لائیں گے۔ 1948 میں اسرائیل کو 70 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ سرکاری طور پر ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ عقل مند اور سمجھدار ہوں اور ان میں سے کسی کو بھی آخری وقت کی فوری آمد کے طور پر بیان نہ کریں۔ وہ ہمیں کتاب مقدس میں معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ ہم تیار رہ سکیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کتاب مقدس تعلیم دیتی ہے کہ جناب مسیح اگلے بڑے واقعے سے قبل زمین سے اپنے پیروکاروں کو لے جانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ ہم یقینی طور پر یہ نہیں جانتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ یا تو اپنے لوگوں کو نجات بخشیں گے یا زمین پر آنے والی مشکل وقت میں ان کے ساتھ ایک خاص طریقے سے رہیں گے۔ اسی وقت کے آس پاس ایک حکمران پیدا ہوگا جسے کتاب مقدس مخالف مسیح قرار دیتی ہے۔ سب سے پہلے وہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرے گا اور 7 برس کے لیے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرے گا۔ یہ خوفناک جنگوں، قحط، طاعون اور قدرتی آفات کا وقت ہوگا۔ آخری 7 برس کی مدت کے آدھے حصے میں مخالف مسیح اسرائیل کے ساتھ اپنے امن معاہدے کو توڑے گا اور یہودیوں پر حملہ کرے گا۔ وہ اپنا مجسمہ خانہ خدا میں نصب کرے گا اور خوفناک طاعون، زلزلے اور قحط زمین کو تباہ کریں گے۔ یہ عالمی رہنما یروشلم کے خلاف آخری حملہ کرے گا جس میں دنیا بھر سے فوجیں شامل ہوں گی۔ اس گھناؤنی جنگ کے کسی مرحلے پر جناب مسیح جسمانی طور پر اس مخالف مسیح کو تباہ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، جس میں مخالف مسیح اور اس کے ساتھ موجود جھوٹے انبیاء دونوں کو جلتے ہوئے پانی کی جلتی ہوئی جھیل میں زندہ پھینک دیا جائے گا۔ پھر 1000 برس تک شیطان زنجیر سے جکڑا رہے گا اور جناب مسیح یروشلم سے دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ 1000 برس کے اختتام پر شیطان کو رہا کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے گا اور ایک فوج کو یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے گا جہاں جناب مسیح حکمرانی کریں گے۔ لیکن تب آسمان سے ایک آگ اترے گی جو باغی لشکر اور شیطان کو تباہ کر دے گی۔ پھر دنیا بھر میں مرنے والوں کو زندہ کیا جائے گا اور ہر ایک مرد اور عورت کا جناب مسیح کی عدالت کی نشست پر جناب مسیح کے عظیم سفید تخت کے سامنے فیصلہ کیا جائے گا۔
ان پیروکاروں کو زمین پر اپنے وقت کے دوران اچھے کاموں اور وفادار خدمت کے لیے انعام دیا جائے گا۔ کچھ مسیحی خدمت اور فرما برداری کے فقدان کی وجہ سے انعامات سے محروم ہو جائیں گے، لیکن ابدی زندگی سے محروم نہ ہوں گے۔ اس کے بعد جناب مسیح ان تمام لوگوں کی عدالت کریں گے جنہوں نے ان کا اور ان کی بخشش سے انکار کیا، اور خوفناک انجام یہ ہے کہ انہیں خدا تعالیٰ کی موجودگی سے ہمیشہ کے لیے دور آگ اور اندھیرے میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوگا اسے عام طور پر لوگ دنیا کے اختتام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ تباہ کن اور زوردار ہوگا۔ ستارے اور کہکشاں زبردست دھماکے میں غرق ہو جائیں گے اور زمین خالی ہو جائے گی۔ اس کے بعد کتاب مقدس کے آخری 2 ابواب میں خدا تعالیٰ کے عظیم الشان اختتام کو بیان کیا گیا ہے۔ نئے آسمان اور نئی زمین تمام مومنین کی آخری رہائش گاہ ہوگی۔ یہ عظیم الشان ملاقاتوں، حیرت انگیز دریافتوں اور ناقابل بیان خوشی کا مقام ہوگا۔ یہ ایک ایسا مقام ہوگا جہاں کوئی غم، گناہ، موت نہ ہوگی، اور ہم جناب مسیح سے روبرو ملیں گے۔ آپ بھی ضرور ایسا ہی چاہیں گے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔